السلام علیکم، ویلکم ٹو ویڈیو 2۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ جو ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے کون سے اقامے پہ آنا ہے اور کس شہر کا ویزا لینا ہے اور کیوں لینا ہے۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ اگر آپ نے پہلے میری ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ دیکھ لیں، اس میں آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ بیسیکلی میں کرنا کیا چاہ رہا ہوں، آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ جیسا کہ لاسٹ ویڈیو میں نے بتایا، دو طرح کے اقامے ہوتے ہیں، ایک مسسے کا ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے فردی۔ فردی ہوتا ہے کہ 4 لوگ ہوتے ہیں اس مسسے میں، جو کہ کافی عربیوں نے اپنے وائف کے نیم پہ کھلوایا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں 4 وہ آ سکتے ہیں، مال آ سکتے ہیں، یعنی 4 بندے اس ویزے پہ آ سکتے ہیں۔ اور باقی جو مسسہ ہوتا ہے وہ بڑے ایک شرکہ کمپنی ہوتی ہے جو کہ دوسری کمپنی کے ساتھ بھی کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو جو شرکہ ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ آرامکو کے ساتھ ڈائریکٹ کام کر سکتے ہیں، اور جو فردی ہوتا ہے اس میں آپ کو زیادہ ڈائریکٹ کام نہیں کر سکتے۔ تو وہ میں آپ کے آگے چل کے بتاتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا۔ تو جو آپ نے پہلی بار جب آنا ہے، تو پہلی بار آپ نے جب آنا ہے تو آپ کو آرامکو کا اتنا نالج تو نہیں ہے۔ تو جو مسسہ ہے، جو مسسے کا ویزا ہے، اس کا اقامہ بہت مہنگا ہے۔ پہلے آپ اس کا وہ لیں گے، ویزا لیں گے، 7-8 ہزار کا ویزا ملے گا آپ کو۔ ویزا ویسے سستا ملتا ہے، لیکن کچھ لوگ 5 کا دیتے ہیں، کچھ 6 کا دیتے ہیں، کچھ 7,000 ریال کا دیتے ہیں، اور بعد میں 16,000 کا اقامہ بھی ہے۔ اقامہ نہ بھی ہو اور کفالت نہ بھی ہو تو اقامہ تو ہے ہی ہے نا، تو آپ کو 10-12 ہزار سے 15 ہزار تک ویزا پہلی بار میں پڑ جاتا ہے آپ کو، جو یہ ویزا ہوتا ہے وہ۔ دوسرا میں نے آپ کو جیسے پہلے لاسٹ ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ 3 مہینے کے اقامہ کر کے لگوائیں گے تو آپ کو کاسٹ بھی اس میں کم مل جائے گی، اس میں زیادہ ایشو نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے یہاں آگے جاب کرنی ہے تو پہلے جاب آپ نے ڈائریکٹ آرامکو میں تو نہیں کرنی نا، کوئی آپ کو ایسی جاب بھی مل جائے گی جو لو ویجز کی ہو، جیسے 15,000 پر آور پہ ہو یا 20 ریال پر آور پہ ہو۔ تو ویسے جاب کے لیے آپ کو ضروری نہیں کہ آرامکو کا وہ ہو تو بیٹر ہے، نہیں ہے تو آپ کو ٹینشن نہیں ہے، آپ آ سکتے ہیں فردی مسسے پہ۔ فردی مسسے پہ کیا ہوتا ہے، آپ کا جو اقامہ ہے وہ سالانہ آپ کو 5 سے 6,000 ریال میں لگ جاتا ہے۔ آپ کو جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا، چیمبر لازمی ہونی چاہیے آپ کی مسسے کی، جس کا آپ ویزا لے رہے ہیں، تاکہ جو سپلائر ہوتا ہے اور کمپنی ہوتی ہے اس کے درمیان ایک معاہدہ ہو سکے، تو وہ آپ نے ضروری خیال رکھنا ہے۔ تو یہ ہوگی ویزے کی بات۔ جب آپ ادھر آئیں گے، سعودی عربیہ میں آئیں گے، تو پہلے آپ نے بیسک جاب کرنی ہے، زیادہ وہ نہیں ہے، تو آپ کو فردی مسسہ زیادہ بیٹر رہے گا، تاکہ آپ ایزیلی سکون سے کچھ کر سکیں۔ یہاں جابز مل جاتی ہیں، آپ کو سابق میں جاب مل جاتی ہیں، لوکلی دوسری جابز مل جاتی ہیں، وہ آپ 16 سے 20 ریال اور پھر 25 ریال گھنٹہ تک اس پہ کما سکتے ہیں ایزیلی۔ آپ کو پہلا سال محنت کرنی پڑے گی، آپ کو سال لگے گا اس لیول تک پہنچتے ہوئے جو میں نے آپ کو پہلے بولا تھا۔ اگر آپ کے پاس زیادہ ریسورسز نہیں ہیں، آپ نے بالکل زیرو سے شروع کرنا، تو آپ کو اتنا ٹائم لگے گا، کیونکہ اسٹرگل بہت ضروری ہے اس میں۔ یہ اقامے کلیئر ہو گئے دونوں، مجھے امید ہے دونوں اقامے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اور اب باری ہے کہ آپ نے ویزا کس سٹی کا لینا ہے۔ آپ نے ویزا لینا ہے صرف اور صرف جبیل سٹی کا، باقی کسی سٹی کا آپ نے ویزا نہیں لینا، کیونکہ آپ کو جو فردی مسسے والے ہیں وہ آپ کو جدہ میں بھی ملیں گے، آپ کو ریاض میں بھی ملیں گے، وہ آپ کو دوسرے بھی ملیں گے۔ ہو سکتا ہے ویزا بھی سستا مل جائے، لیکن آپ کو پھر وہ کفیل سے جو بات چیت کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے، وہ پھر اس شہر میں جانا پڑے گا۔ چیمبر وغیرہ تو آن لائن ہوگی آج کل، زیادہ ایشو نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً اگر آپ ویزا لینا چاہتے ہیں تو جبیل سٹی کا لیں، یا آپ کوئی رہائش کا انتظام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی جبیل سٹی میں ہی کریں، کیونکہ جبیل سٹی جو ہے وہ انڈسٹریل زون ہے سعودی عربیہ کا۔ سارے پلانٹس، سارے سپلائرز، ساری کمپنیز اسی سٹی میں رہتے ہیں۔ آپ کو جو جاب بھی ملنی ہے، فرسٹ سپوز آپ کو جدہ کی جاب مل جاتی ہے، لیکن وہ تھرو جبیل کے ہی ملنے ہیں، کیونکہ سپلائر سارے جبیل میں ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کو جبیل میں ہی جاب ملے، مطلب جبیل سٹی کے اندر مل جاتی ہے۔ سابق کی تمام جابز جو ہیں، دوسرے پلانٹس ہیں، ان کی ساری جابز آپ کو جبیل سٹی میں مل جاتی ہیں، لیکن کچھ جابز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو آؤٹ آف دا سٹی جانا پڑتا ہے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ اس میں لک کی بات ہے، آپ کو وینڈر کوڈ موسٹلی جب تک آپ نے آرامکو کے اندر کام نہیں کرنا، وینڈر کوڈ نہیں چاہیے۔ جب تک آپ کو وینڈر کوڈ کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا اسکیجول نہیں کرا لیتے کسی اس کا ریسیور کا یا ریگر کا یا اسکاف ہولڈر کا، تو آپ کو وینڈر کوڈ کی ضرورت نہیں ہے، آپ چھوٹے مسسے میں بھی رہ کے کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے، آرامکو والا کام نہیں کرنے، آپ نے آپریٹر کی فیلڈ میں جانا ہے، دوسری فیلڈز میں جانا ہے، تو بھی آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے وینڈر کوڈ کی، آپ اسی مسسے میں رہ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ کا فیوچر پلان ہو آرامکو میں جا کے کام کرنے کا تو اس میں مسئلہ نہیں ہے، 2,000 ریال لگتا ہے، وہ آپ کا تنازل ٹرانسفر ہو جاتا ہے فردی مسسے سے دوسرے مسسے میں، وہ تقریباً 1-2 دن کا پروسیس ہوتا ہے، اس میں زیادہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ جب آپ سٹیبل ہو جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ سٹیبل ہو گئے ہیں، اب آپ آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ میری آپ کو یہی ہے
ایڈوائز کہ آپ فردی مسلسل پہ ہیں. تو سٹی کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے جبیل سٹی میں آنا ہے، کیونکہ موسٹلی کہ ساری کمپنیز ہی جبیل میں رہتی ہیں. ان کے آفیسز جبیل میں ہیں یا دمام میں ہیں. دمام میں بھی آپ کو اتنی جابس نہیں ملتی جتنی آپ کو جبیل میں ملتی ہیں. سو میک شیور کہ آپ نے جو ویزا لینا ہے یا رہائش کا بندوبست کرنا ہے وہ جبیل سٹی کے اندر کرنا ہے. سو یہ تھی آج کی ویڈیو. مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں، پیج بھی فالو کر لیں اور لائک کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.